أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم، آج کی مجلس چوتھی مجلس ہے۔ چوتھی مجلس میں عموماً حضرت حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی آج کے مجلس میں ان خواتین میں سے ایک جنہوں نے کاروان حسینی میں شمولیت کے لیے راستہ فراہم کیا، وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی زوجہ ہے۔ کل کی مجلس میں زہیر ابن قین کی زوجہ کے بارے میں مختصر سے گفتگو ہوئی، جس کا نام دلہم ہے، اور انہوں نے بھی واحد بلوغ فکری کی وجہ سے، دین شناسی کی وجہ سے، تدبر دینی کی وجہ سے، وظیفہ شناسی کی وجہ سے انہوں نے دو کام کیے۔ ایک یہ ہے کہ اپنا شوہر کو بھی تشویق کیا اور تبلیغات کیے، عمل بالمعروف کیا، جس کے نتیجے میں یہ جانا نہیں چاہ رہے تھے امام کے اعلی مقام کے حضور میں، ان کو جانا پڑا۔ اس تدبر و فکر و غور کی وجہ سے خود کو بھی اس خاتون نے جنتی بنا دیا اور شوہر کو بھی جنتی بنا دیا۔ بڑا کردار رہا ہے کربلا میں ان کا۔ اب اس میں دو روایات ہیں، بعض کہتے ہیں یہ آل محمد کے ساتھ کربلا آئی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اپنے قبیلہ گئی ہیں، لیکن تاریخ کے حساب سے جو بھی امکان نہیں ہے جو آل محمد کی محب ہو، اور عاشق آل محمد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر کسی کے گھر میں کسی بھی معاشرے میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو تو وہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر مصلحۃ للعامہ، یہ خداوند عالم نے جو عمل بالمعروف اور نہی منکر کو قرار دیا ہے، یہ اصلاح معاشرے کے لیے قرار دیا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا تزال الناس بخیر، دیکھیں بشر انسان خیر کے ساتھ ہی مربوط ہیں، خیر سے جدا نہیں ہے، خیر کے ساتھ ہیں۔ کب؟ لا تزال الناس بخیر وتعاونوا علی البر والتقوی، جب تک بر اور تقوی میں معاونت کرتے ہیں، تعاون، دیکھیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں اگر کوئی شخص تعاون ہے کہ کار خیر نہیں، کار خیر میں ایک دوسروں کی مدد کرنا، تعاونو۔
جب تک کسی بھی معاشرے میں کار خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، خیر و برکت ان کے ساتھ ہے۔ توجہ چاہوں گا، کسی بھی معاشرے میں تعاون کرتے رہیں گے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، مبلغین ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ آپ بھی تعاون فرمائیں گے تو معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، روحانی معاشرہ ہوگا، ایمانی معاشرہ ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے تعاون۔ جب تک تعاون ہے تب تک امر بالمعروف ہو رہا ہے، نہی عن المنکر ہو رہا ہے، تعاون کر رہے ہیں اچھے کام۔ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ۔ دیکھیں، تعاون اچھے کاموں میں کریں، نیکیوں میں تعاون ایک دوسروں سے کریں، برے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اب دیکھیں معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، اگر کہیں پر ناچ وغیرہ کا مسئلہ ہو، ڈول ڈرامہ کا مسئلہ ہو، تو فوراً سارے جمع ہو جائیں گے۔ اما کہیں پر قرآن تلاوت ہو رہی ہو، مجلس ہو رہی ہو، وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بہت کم لوگ رہتے ہیں، ہاں اگر کھانا ہو تو چلا، بہت سے رہیں گے، نہ ہو تو سننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرے میں قرآن سینٹر چلا رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ دینے والے بہت کم ہیں۔ اگر کوئی بدمعاش ہے، برا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ دینے والے معاشرے میں زیادہ ہے۔ یہ کیوں؟ تعاون نہیں کرنے کی وجہ سے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ سے۔ بس جب تک تعاون ہوتا رہے گا، معاونت ہوتی رہے گی، ایک دوسروں کے ساتھ اچھے کاموں میں ساتھ دیتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ خیر و برکت ان کے ساتھ ہے، خیر و برکات نازل ہوتے رہیں گی۔ لیکن فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِحَتْ مِنْهُمُ الْبَرْكَةُ۔ ہاں، اگر انہوں نے یہ انجام نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، اچھا کام کر رہا، چلو کرنا دو، میرے بچے تو باہر نہیں نکل رہے نا جہنم، دوسروں کے بچے جہنم میں جانے دو، دوسروں کے بچے خراب ہونے دو، کچھ بھی نہیں کر رہا، تعاون نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ بدعتیں زیادہ ہوں گی معاشرے میں، خلاف کاریاں زیادہ ہوں گی، جس کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آئے گا، تمہارا بچے جو تم بھاگ رہے تھے نا، تمہارا بچہ بھی مبتلا ہوگا، معاشرے میں خراب ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ میرا بچہ بچ جائے گا، نہیں۔ دیکھیں معاشرہ مہم ہے، معاشرہ اگر بہتر ہو تو یقیناً اب دیکھیں ایران ہے، قم میں ہر جگہ میں سنٹرز بنے ہوئے ہیں، حفظ کے، حرم میں، مساجد میں، تو حفظ کا ایک فضا ہے، معاشرہ بنا ہوا ہے، حفظ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں حفظ کی بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے حفظ، پورا قرآن حفظ، اگر کہیں کر بھی رہے ہو نا فوراً سے بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فضا، وہ معاشرہ، وہ ماحول نہیں مل رہا ان کو، جس کی وجہ سے ایک دم سے فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے عزیزوں، خود خدا بھی بیان فرماتے ہیں، دیکھیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون۔ دیکھیں آپ میں سے بہترین امت وہ ہیں، بہترین امت وہ ہیں جو لوگوں کو ظلمت کے دلدل سے نکالیں، عمل بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد کبریٰ ہے۔ جہاد اصغر یعنی میدان جنگ میں جا کر اپنی جان کو نذرانہ دینا، جان کا نذرانہ دینا، اپنے آپ کو قربان کرنا۔ اما جہاد اکبر اپنے نفس پر کنٹرول، فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اما کوئی شخص اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور خوف الہی سے ڈرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ جہاد۔ اما ایک جہاد اس سے بھی ایک بڑا جہاد ہے، کیا ہے؟ ایک ظلمت میں گرا ہوا شخص کو راہ ہدایت کے طرف لانے کا نام جہاد کبریٰ ہے۔ عزیزو بہت ثواب ہے۔ آپ ایک شخص کو نجات دیں گے، وہ کسی اور شخص کو نجات دے گا، وہ کسی اور شخص کو، یعنی تمام جتنوں کو نجات دیتے جائیں گے، اس سلسلہ چلتا جائے گا، اس کے ثواب میں آپ شریک ہوتے جائیں گے۔ اب چونکہ تبلیغ کی بات آ گئی ہے، ہاں معصوم فرماتے فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیں اگر کسی معاشرے میں
کوئی اس طرح سے انجام نہیں دے گا، عمل بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، اچھے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹھائے گا اور تعاون نہیں فرمائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم ان میں سے بعض اشرار افراد کو ان پر مسلط کر دے گا، اور مسلط کرنے کے بعد اتنا ظلم ڈھایا جائے گا، ظلم ہوگا، پھر ان کی مدد کے لیے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ختم، کیا مدد، ان ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ زمین میں کوئی ساتھ دینے والا ہوگا نہ آسمان میں، بلکہ امام ہفتم فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح ہو کسی معاشرے میں اور ظالم مسلط ہوں، اچھے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے بھی جائیں، پروردگار عالم اچھے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی نقطے کی طرف، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف امام اعلی مقام نے بھی ارشاد فرمایا ہے مدینے سے نکلتے ہوئے، بل انما خرجت لاصلاح امت جدی محمد، تو بلکہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور امت کی اصلاح کے لیے، یہ عمل بالمعروف امت کی اصلاح کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اصلاح چونکہ معاشرہ بگڑ چکا تھا اور معاشرہ خراب ہو چکا تھا، دینی لحاظ سے بدعتیں ایجاد ہو گئی تھی، شراب عام ہوا تھا، نمازیں ترک ہوئی تھی، روزے ترک ہوئے تھے، اور بدفعلی عام ہو چکا تھا، یہ عالم تھا۔ اس عالم میں مولانا نے کہا دیکھو جو بھی میرا ساتھ، دیکھیں مولانا نے ہر ایک کو نامہ لکھا ہے، تمام رؤساء کو، بصرہ کے گورنر، فلاں کوفے کے گورنر، دیگر گورنروں کو نامے لکھے ہیں، دیکھیں دین مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بدعتیں وجود میں آئی ہیں، ایجاد ہو چکی ہیں، لہٰذا اب حکم شرعی یہ ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے حسین کے ساتھ دے دیں۔ اب اصلاح میں بھی 4-5 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اصلاح عقیدہ ہے۔ عزیزوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بلکہ عرض کروں، اس اصلاح عقیدہ دیکھیں عجیب ہیں۔ آل محمد کے زمانے میں لوگ آل محمد کے پاس آتے تھے اور اپنے عقائد پیش کرتے تھے۔ فرزند زہرا دیکھیے ہمارا عقیدہ آپ کی نسبت سے یہ ہے، آیا یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو تائید فرماتے تھے، صحیح نہیں ہوتا تو بیان فرماتے تھے، دیکھیں یہ عقیدہ اس طرح سے ہمارے نسبت سے آپ عقیدہ یہ رکھیں، یہ عقیدہ صحیح ہے، ہمیں خدا سے آگے نہیں بڑھانا، اور لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، اور کسی امت سے میں ہمارا مقایسہ بھی نہیں کرانا، اور خدا سے ہم خدا کے مخلوق ہیں، بندگان خدا ہم میں تصور کرنا، ہمیں خدا سے آگے نہیں بڑھانا۔ بتاتے تھے عقیدہ جو ہوتا تھا اسی حساب سے۔ کوفہ والوں کے عقائد خراب تھے، اگر آل محمد کے نسبت سے ان کے عقائد محکم ہوتے نا، خدا شاہد ہیں، تو سفیر حسین کو تنہا نہ رکھتے، حضرت مسلم کو یکو تنہا نہیں رکھتے، پرسوں اس کا ذکر ہوا نا، یکو تنہا نہیں رکھتے۔ 4000 خطوط لکھے گئے، 4000 خطوط میں سے مگر ان میں 1000 بھی نہیں تھے، 500 نے بھی حمایت نہیں کری، آخر یکو تنہا رہ گئے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے 19 افراد رہے تھے، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، حکومت کے خوف سے، ابن زیاد کے خوف سے ختم۔ معاشرہ خراب تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد اصلاح معاشرہ، ایک اصلاح عقیدہ، ایک اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ خراب ہو چکا تھا، یقینی بات ہے، معاشرے میں حدیث بھی ہے، معاشرے میں جب بدعات زیادہ ہوں گی اور اچھے کام کرنے والے کم ہوں گے، عمل بالمعروف کرنے والے کم ہوں گے، تو بلا شک و شبہ لوگ برے کاموں کی طرف زیادہ جائیں گے، اور بدعتیں اضافہ ہو چکی تھی، زیادہ ہو چکی تھی۔ پھر مولانا نے کہا کہ معاشرہ ختم ہو چکا تھا، معاشرے سے دینی امور ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا آ جائیں اصلاح کے لیے۔ میں ان کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں۔ دیکھیے امام نے اپنے ہدف کو اس خطبے میں، ان کلمات میں بیان فرمایا ہے، اصلاح عقیدہ، اصلاح معاشرہ، اصلاح ذات بین، اصلاح صلہ رحمی۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، چند دن پہلے میں نے میرے نظر پڑی تھی کہ جو رشتہ دار ہیں، صلہ ہیں، نزدیکی رشتہ داروں کے قریب میں نہ رہیں، دور میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کرے، صلہ رحمی برقرار رکھے۔ قریب میں رہیں گے تو اختلافات ہوں گے،
سلام ہو. واقع نہیں ہے. جہاں کہیں بھی بھائی بھائی کے ساتھ اگر غیر قریب ہے نا تو اختلافات شروع ہیں. اگر کوئی بھائی بھائی سے دور ہے تو محبتیں باقی رہتی ہیں. یہ شک شبہ نہیں ہے. محبتیں دور رہتی ہیں. واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ حالت ہے امام. تو اصلاح ذات بین کے لیے میں نکلا ہوا ہوں. اور اس زمانے میں دیندار آج بھی ہے. دیندار کے بھی دینداروں کی اصلاح کرنے کے لیے دیندار کے بھی اقسام ہے. ایک دین فصلی کہتے ہیں. یعنی دیکھیں ماہ رمضان آ گیا, انہوں روزہ بھی رکھا, عبادت بھی کری, حاجتیں بھی مانگی. اس کے بعد پتہ نہیں خدا کہاں. ماہ رمضان میں خدا ان کو نظر آتا ہے, ماہ رمضان کے بعد خدا بالکل نظر نہیں آتا ہے. اچھا محرم آ گیا, مجالس بھی پڑھتے ہیں, نوحے بھی پڑھتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں. لیکن جب محرم کا مہینہ نکل جاتا ہے اور سفر کا مہینہ نکل جاتا ہے, یہ مجلس ختم. اگر کوئی مر گیا احسال ثواب کے عنوان سے مجلس برگزار ہوگی. وہ اللہ ولادات و شہادات ائمہ میں اکثر عموماً محافل و مجالس برگزار نہیں ہوتی ہے. سلسلہ تلاوت ختم ہو چکا تھا. آپ باور تعجب کریں گے کہ بعض ایسے بھی افراد تھے, آخر میں ایک شخص آیا امام کی خدمت میں. دیکھیں ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں, اتمام حجت کا آخری پیغام عمر سعد بھیجنا چاہ رہے تھے. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا امام کی خدمت میں. کیوں؟ کیا منہ دکھاتے؟ اگر امام کہتا مگر تم نے خطوط نہیں لکھے تھے, کیوں نہیں آئے, کیا کہتے؟ ایک قاری قرآن تھا, معلم قرآن تھا مسجد کوفے کا, اس کو بھیجا عمر سعد نے. آیا, آنے کے بعد مولا نے کہا حبیب سے, حبیب پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ تو قراء میں سے ہیں, معلمین قرآن میں سے ہیں, یہ کیسے اس طرف چلا گیا؟ آگے آنے کے بعد سینے سے لگایا. کہا کیا ہو گیا تمہیں, کیوں یزید کی طرف جا رہے ہو, کیوں اس یزید کے رکاب میں چلے گئے ہیں؟ ہاں آپ صحیح فرما رہے, غلطی میری ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام امانت ہے, اسے پہنچا کے آؤں گا. بھائی وہاں جانے کے بعد کون آتا ہے؟ یزید کے سوائے اس کے لیے حر جیسی شخص کی جرأت چاہیے, حر کی جرأت چاہیے, حر جیسا پہلوان چاہیے, شجاع فرد چاہیے, اتنی جرأت چاہیے, دین چاہیے اس کے لیے. واضح ہوا نہیں ہوا؟ اب یہ حالات ہے عزیزو. آخر کیوں اصلاح معاشرہ, اصلاح ذات بین. اچھا جب محرم ختم ہوتا نہ ختم, نہ مجلس کا کوئی خبر ہے نہ کچھ ختم. بات ہے دین جمود رکھتے ہیں, یعنی جمود ہے, جامد ہے. چھوڑو یار, دل صاف ہونا چاہیے. اب جو کچھ بھی کہیں, یعنی زبان سے جو کچھ, بھائی دل زبان کی اس باتوں کو عکاسی کرتا ہے. جو کچھ بھی کہیں زبان سے گالی دینے میں کیا ہوتا, دل صاف ہونا چاہیے. بعض کا دل بالکل نجس ہے, خراب ہے, حسد رکھتے ہیں. بابا دل میں جو ہے وہی زبان سے تو نکلتی ہے. اگر تمہارا دل صاف ہوتا تو تم بے دین نہیں ہوتے, نماز میں کوتاہی نہیں کرتے, روزے میں کوتاہی نہ کرتے, تلاوت قرآن میں کوتاہی نہ کرتے. جب شہادت ہوئی نا تو حبیب کی امام نے کیا فرمایا, یہ وہی شخص ہے حبیب جو شام سے صبح تک ختم قرآن کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں ختم قرآن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. انگلش پڑھانے کے ہزاروں پیسے لگانے کے لوگ تیار ہیں, اور قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر قرآن کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا معلم بھی ہو نا, 1000-2000 سے ہم نہیں دے سکتے ہیں. تم 2000 سے نہیں دے سکتے, تو انگلش کے لیے 20,000 کیوں دے رہے ہو؟ چونکہ قرآن سے لگاؤ نہیں نا. یہ وہ کلام ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ وہ کلام ہے جس سے انسان بدل جاتا ہے ایک لہجے کی فکر سے. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں بھی تکرار ہے. کیوں تدبر نہیں کرتے ہیں, کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب تم کھول کے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا, کچھ انقلاب آئے گا دل میں. امام خمینی فرماتے ہیں انقلاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے روٹوں پہ جا کے مظاہرے کریں دشمن کے خلاف. انقلاب کا معنی دل میں, نفس میں انقلاب لانے کا معنی ہے. اپنے نفس میں انقلاب لاؤ. یہ محافل و مجالس ہے نا, یہ وہ محافل و مجالس ہے جہاں انسان کا نفس تطہیر ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. یہاں سے تطہیر بن کے جاؤ, پاک ہو کر جاؤ. اور ایک مختصر, چونکہ وقت دامنہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, ایک مختصر سا مبلغین میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے تبلیغ کری ہے کار رسالت اور نبوت میں, وہ حضرت اولوالعزم انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے 250 سال زندگی کری ہے. 250 سال میں 200 فقط کشتی بنانے میں لگے ہیں, 200 سال.
اور 5 سے 50 سال تقریباً یا 500 سال ظاہراً طوفان کے بعد، اور 950 سال تبلیغ رسالت میں، تبلیغ نبوت میں، تبلیغ دین میں، اور بقیہ انہوں نے اعلان رسالت و نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اب دیکھیے اس میں 200 سال کیوں لگے، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ لکڑیوں کو جمع کرنا، خدا کے واسنا الفلک بأعین حبیب، ہمارے سامنے کشتی کو بنا لو۔ اب دیکھیں نکتہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کیا کرتے، جب تبلیغ کرنے لگتے تھے نا تبلیغات میں، وغشوا ثیابہم، کپڑے یعنی آنکھوں کے سامنے ڈالتے تھے۔ یہ ایک اہانت آمیز کام ہوا کرتا تھا اس زمانے کا۔ وضعوا اصابعہم الی آذانہم، یعنی کانوں میں انگلیاں ڈالا کرتے تھے تاکہ حضرت نوح کی بات نہ سنیں۔ بچوں کو حضرت نوح کی خدمت میں لے جاتے تھے، کہتے دیکھو یہ نوح ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا، کہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اور دور سے بات دیکھا، دیکھیں یہ وہ ہے نا، وہ اس شکل کا جو آدمی ہے اس کے قریب نہ جانا، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ 80 افراد نے اتنے سال میں، 950 سال میں 80 افراد نے ایمان لایا، سارے ہلاک ہو گئے۔ 300 سال تبلیغات کے بعد جب دعا کے لیے 10 دعا بلند کی تو فرشتے آئے، بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بعض ہم رحم کرے۔ پھر 300 سال تبلیغ رسالت انجام دیے، پھر یہی واقعہ ہوا۔ پھر 300 سال کے بعد خدا نے بھی کہا اے حبیب، اے نو، اب یہ بعض آنے والے نہیں ہے، یہ ابھی بعض نہیں آئیں گے، ابھی عذاب قریب ہیں، اپنے اہل کے ساتھ نکل جاؤ۔ کیا کہا؟ ارکب معنا یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آپ سوار ہو جائے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ توجہ چاہوں گا، دیکھیں اولاد کے تربیت، بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا ہم پہاڑوں کا سہارا لیں گے، پہاڑوں پہ چڑھیں گے، سہارا لیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ کہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، پروردگار کے علاوہ سوار ہو جاؤ۔ سوار نہیں ہوا، زوجہ بھی سوار نہیں ہوئی۔ زوجہ چونکہ قرآن نے 2 افراد کا ذکر کیا، ایک زوجہ لوط اور ایک زوجہ نوح۔ خانتاہما تحت عبدین صالحین، ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت میں رہتے ہوئے انہوں نے خیانت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ملا میں ملاؤں گا۔ اب امام حسین خاتم الانبیاء کے دور میں آپ آئیے، یہی ہوا۔ خاتم الانبیاء کے دور میں بھی لوگوں کو روکا جاتا تھا، یہ حالات جو پیش آئی وہی نوح کی تاریخ تکرار ہوئی، اور کانوں میں رویاں ڈالا کرتے تھے تاکہ لوگ پیغمبر کی باتیں نہ سنیں۔ یہ ایک مختصر کہانی ہے، مکے میں جدوجہد کرتے رہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں جو جتنی اذیتیں مجھے پہنچائیے کسی کو نہیں پہنچائیے۔ اس کے باوجود کہتے رہے پروردگار یہ میری امت ہے، ان کی گناہوں کو بخش دے، ان پر رحم فرمائے۔ یہ خاتم الانبیاء کا۔ اب کربلا میں آ جائے، کربلا میں بھی یہی ہوا، تکرار ہوا۔ جب کربلا میں فرزند زہرا خطبہ دیتے تھے، وہاں ہم ہمہ کیا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے، تاکہ حسین کی بات، کلام حسین کو کہیں کسی تک نہ پہنچ جائے، تاکہ کوئی حق کے طرف نہ چلا جائے۔ 2 افراد کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، وہ 2 بھائی تھے۔ وہ بھائی کہتا تھا کہ آپ آ جائیں ادھر، یزید کے پاس دنیا سب کچھ ہے، یہ کہہ رہے دنیا کو چھوڑ دو، آخرت حسین کے پاس آ جاؤ، حسین کے پاس۔ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اور ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیں کربلا میں یہ دونوں ایک باپ سے، دونوں ایک ماں سے، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، بلوغ عقلی کی ضرورت ہے۔ اگر عقل بالغ ہو نا انسان کی عقل، تو وہ ایک دم سے بہترین کام سے استفادہ لیتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ عزیزو، اب کربلا میں بھی یہی ہوا، لیکن حبیب، وہ حبیب ہیں، اور اس کی زوجہ حبیب کے بارے میں تاریخ ہیں، ان کے 2 بھائی، ایک ہے حبیب ابن مظاہر، ایک علی ابن مظاہر، یہ دونوں کربلا میں تھے۔ ان کی زوجہ بھی کربلا میں تھی۔ حبیب کو اور ابن اسجہ کو اپنے قبیلے والوں نے چھپایا تھا، تو قبیلہ بنی اسد نے کہا حبیب آپ نہیں جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ آپ جائیں گے تو ابن زیاد ناراض ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں ابن زیاد کی ناراضگی مہم ہے ان کے لیے۔ بعد نے کہا آپ جائیں، آپ حسین کے دوست ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جانے سے پہلے آپ کو مارا جائے گا، جانے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن کسی کو حبیب نے بتایا نہیں ہے، سب سے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا کروں؟
جا کے کیا کروں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، میں مدد نہیں کر پاؤں گا۔ سب سے مخفی رکھا اور کوشش تھی کسی نہ کسی طرح سے حبیب چلا جائے۔ اور اس کی زوجہ جو انتہا مومنہ تھی، پریشان تھی، پروردگار آپ کیا کریں، ان کا اقوام بھی انہیں روک رہے ہیں، اقوام کا افراد بھی روک رہے ہیں، اور حبیب بھی کوئی اظہار جانے کے حوالے سے نہیں کر رہا ہے، کیا کریں خدایا پروردگارہ، کیا وجہ ہے؟ پریشانی کا عالم ہے۔ پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ یہ حسین کا دوست ہوتے ہوئے کربلا نہ جائے، یہاں پر رہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ حبیب بیت الشرف میں آئے، آنے کے بعد زوجہ سے کہا، زوجہ نے کہا مگر ارادہ کیا ہے آپ کا؟ آثار سے پتہ چل رہا آپ کا ارادہ جانے کا نہیں ہے۔ کہا زوجہ آپ کیسا جاؤں، توجہ جاؤں، اب امتحان لینا چاہ رہا ہے، دشمن کا خوف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی خواتین نے راز کو فاش کرنے کی وجہ سے ان کے شوہر ناکام ہوئے ہیں، گھر برباد ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہیں راز فاش نہ ہو جائیں۔ اگرچہ حبیب کا اطمینان تھا، زوجہ مومنہ ہے، محب اہل بیت ہے، یہ راز کبھی فاش نہیں کرے گی، پھر بھی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن کا دوست حسین سے میں دور ہو جاؤں، حسین کے رکاب میں شرکت نہ کر پاؤں، کربلا نہ پہنچ سکوں۔ خوف ہراس کا عالم تھا۔ کہاں کہ اب کیسا جاؤں، یہ بچے کس کے حوالہ کر دوں، یہ بچے یتیم ہوں گے، آپ بیوہ ہوں گی۔ اس مومنہ نے کہا حبیب تم نے انصاف نہیں کیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرزند زہرا کو چھوڑ رہے ہو، فرزند زہرا کو چھوڑ کر ہماری فکر لگی آپ کو، کیا ہو گیا؟ چلو آپ نہیں جا رہے ہو نا، ایک کام کریں، اپنے لباس آپ کے لباس مجھے پہنائے، میں حبیب بن کر جاؤں گی حسین کی خدمت کے لیے، فرزند زہرا کی خدمت کے لیے میں کربلا جاؤں گی۔ ایک مرتبہ چلا لایا، زوجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے امتحان لے رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں حسین کو چھوڑ دوں، فرزند زہرا کو چھوڑ دوں۔ عجیب کمال ہے، یہ واحد حبیب ہیں جنہیں امام نے خط لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا۔ میں خط کا بھی آپ کے خدمت میں، بعض روایت کے مطابق شب عاشور، بعض کہتے نہیں راستے میں مولا نے خط لکھا کربلا سے راستے میں، بعض کہتے ہیں کربلا میں پہنچنے کے بعد روز بروز دشمن کی کثرت فوجیں پڑتی جا رہی تھی، تو اس عالم میں مولا نے خط لکھا ہے، وہ آپ کے خط۔ لیکن زوجہ نے سب سے پہلا جو ان کا کردار یہ ہے کہ ہمراز رہے، اور اس سے زیادہ یہ پریشان تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب نہ جائے، حبیب کا ارادہ بدل جائے۔ اور تیسرا جنہوں نے جانے کے لیے جو راستہ فراہم کیا، یہ ان کی زوجہ تھی۔ حبیب کے لیے جنہوں نے راستہ فراہم کیا، یہ ان کی زوجہ تھی کہ راستہ فراہم کیا، ہمراز رہی، دیکھتی رہی کہیں کوئی دشمن تو حبیب کو نہ دیکھیں۔ عزیزان محترم، لیکن یوم من الایام، کچھ ایسے بھی دن آئے کہ خاتم الانبیاء سفر پہ جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اتنے میں ایک بچے کو اٹھایا اور آغوش میں رکھا، بچے کا پیشانی کا بوسہ پیغمبر نے لیا۔ تو اصحاب نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے بچے کے پیشانی کا بوسہ لیا، جبکہ سارے بچے تھے، سب کو آپ نے چھوڑا، اسی سے پیار کیا؟ کہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، جب میرا حسین اس سے آگے چلتے تھے تو میرے حسین کے قدموں کے بوسہ کیا کرتے تھے اور مٹی اٹھایا کرتے تھے اور بوسہ کیا کرتے تھے۔ یہ معرفت ہے، میرے حسین کا بچپن کا دوست ہے، جو بھی میرا حسین کا دوست ہوتا نا اسے میں دوست رکھتا ہوں، جو میرے حسین کا محب ہوتا اسے میں محب رکھتا ہوں۔ یہ میرا حسین کا دوست ہے، یہ کربلا میں کام آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حبیب نے دعوت کری، کہاں ابو سے کہاں بابا سے، حبیب نے مظاہر سے کہا بابا آج مولا کو دعوت کیجئے۔ مولا کو دعوت ہوئی، دعوت ہونے کے بعد پریشان ہے کب مولا آئے، گھر میں بیت الشرف میں مولا کو اطلاع ملی مولا آمدہ ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا، چھت پہ چڑھا، چھت سے گرنے کے بعد سر لگا اور بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی، بے ہوش ہو گئی، پرواز کر گئی روح۔ کرنے کے بعد اب حسین آئے، دسترخوان بچھا، طعام
کہاں تناول فرمائے. مولا نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حبیب کے بغیر تناول فرماؤں, حبیب کو لاؤ. کہا حبیب کہیں گئے ہوئے ہیں, آئیں گے نہیں, جب تک حبیب نہیں آئے گا میں تناول نہیں کروں گا. ایک مرتبہ مظاہر مجبور ہوئے, اس کمرے میں لے گئے جہاں حبیب کا جنازہ تھا. کہا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ دست دعا بلند کی, پروردگارہ پالنے والے, دعائیں قبول کرنے والی ذات, یہ حبیب ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کربلا میں کام آئے گا, یہ میرا دوست ہے, اس کی روح کو واپس کر دے. ایک مرتبہ حبیب کی روح واپس ہو گئی اور حبیب کو سینے سے لگایا. یہی حبیب تھا, اتنی دوستی تھی حسین اور حبیب کے درمیان. لیکن عزیزو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھیا بتائیے تو صحیح, آیا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے؟ دشمن کی فوج بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. کہا نہیں, ہمارا بھی کوئی مددگار ہے, میرا دوست بچپن کا حبیب ہے. کہاں لکھو. حبیب کے شہزادی کو تسلی دینے کے لیے ایک مرتبہ حبیب کے لیے نامہ لکھا مولا نے. شہزادی نے کہا مولا اگر اس طرح سے ہیں تو شہزادی کے طرف سے جانب سے بھی ایک جملہ لکھیے. کیا؟ الاجل الاجل الاجل, حبیب جتنا ہو سکتا ہے کربلا پہنچ جائیے. ایک مرتبہ قاصد لے کے حبیب کے بیت الشرف گئے. دق الباب کیا, کون ہے؟ حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سن کر حبیب کا بدن لرزنے لگا. ایک مرتبہ نامہ کو لیا اور پیشانی بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کھولا. کھولنے کے بعد کیا مولا فرماتے حبیب یاد رکھو اگر حسین آپ کا مولا تنہا ہوتا یقیناً آپ کو زحمت نہیں دیتا, تکلیف نہیں دیتا, لیکن میرے ساتھ عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے. دشمن کے نرغے میں گر چکا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے کربلا پہنچ جائیے. ایک مرتبہ اس جملے پر نظر پڑی جسے شہزادی کے جانب سے لکھا گیا تھا, اے حبیب جتنا ہو سکتا ہے کربلا پہنچ جائیے. لیکن حبیب کی زوجہ نے راستہ فراہم کر دیا, یہ چلے حبیب. ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس جاؤ حبیب کا استقبال کرے, علی اکبر جاؤ حبیب کا استقبال کرے, قاسم جاؤ حبیب کا استقبال کرے. جب شہزادے گئے نا استقبال کے لیے, اس منظر کو جب حبیب نے دیکھا حبیب نے گریہ کرنا شروع کر دیا. خاک کربلا کو سر پر ڈالا. پروردگارہ یہ وقت آیا آل محمد پر, شہزادے غلام کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ دوست سے ملنے کے بعد شہزادی فرماتی ہے فضہ جاؤ تو صحیح, کیا ہو رہا ہے؟ شور ہو رہا ہے, آخر کوئی آیا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ اما فضہ فرماتی ہے شہزادی مبارک ہو حبیب پہنچ گئے. شہزادی نے کہا اب حبیب پہنچ گئے نا تو میرے طرف سے حبیب کو سلام عرض کرنا اور اس کے بعد کہنا حبیب آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے, شہزادی نہیں بھول جائے گی.